یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ محترم ناظرین، آج ہماری گفتگو کا موضوع امام مہدی علیہ السلام قرآن کریم کی روشنی میں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید الہی کتاب ہے اور پروردگار کی ان 4 کتابوں میں سے اہم ترین کتاب، اور قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، جو محض سچائی اور صداقت پر مبنی ہے۔ اور قرآن مجید کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ قیامت تک کے لیے ہے، یعنی قیامت تک آنے والے تمام اقوام، تمام ملتیں، تمام لوگ جو ہیں وہ اس سے بھرپور استفادہ کریں گے۔ اور ایک اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر ہر چیز بیان کی گئی ہے۔ قرآن کے ظاہر میں اور باطن میں تمام علوم جو ہیں وہ پروردگار نے پنہاں کیے ہوئے ہیں، اور یہ جو علوم ہیں اور یہ وہ جو چیزیں ہیں اور یہ وہ جو حقائق ہیں، ان سے خود اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود اس کا عالم ہے، اور اس کے بھیجے ہوئے نمائندے جو انبیاء اور ائمہ کی شکل میں ہیں وہ ان علوم کے حامل ہیں۔ تو قرآن مجید جس کے اندر ہر چیز کا ذکر ہے اور ہر چیز موجود ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ قرآن مجید کے اندر امام مہدی علیہ السلام کا ذکر نہ ہو؟ امام مہدی علیہ السلام وہ ہستی یا وہ حقیقت کہ جو دنیا کی سب سے بڑی، ہم کہہ سکتے ہیں کہ سب سے بڑی جو حقیقتیں ان میں سے ایک حقیقت ہے کہ جنہوں نے بلاخر ظہور کرنا ہے اور پوری دنیا پر اللہ کی الہی حکومت قائم کرنی ہے، عدل و انصاف کی حکومت قائم کرنی ہے، کہ جس کے اندر ظلم و ستم، نفاق، گمراہی یا کسی برائی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور یہ وہ حکومت ہے جو ابھی تک قائم نہیں ہوئی۔ ابھی اتنے انبیاء گزر گئے، اتنے اوصیاء گزر گئے، اتنے سینکڑوں ہزاروں سال گزر گئے، تو یہ حکومت بلاخر قائم ہونی ہے، اور جس کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی، اس سے پہلے انبیاء نے بشارت دی، اور یہ بشارت صرف قرآن میں بھی نہیں ہے بلکہ دیگر جو ہیں کتب ان کے اندر بھی موجود ہے۔ اب یہاں ہم قرآن مجید کے حوالے سے چند آیات جو ہے آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں۔ البتہ جو ہمارے ماہرین ہیں، جو ماہرین مہدویت ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر 100 سے زیادہ آیات ہیں جو مولا امام زمان علیہ السلام اور مہدویت کے بارے میں گفتگو کرتی ہیں، اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے لیے بیان کرتی ہیں، لیکن ہم یہاں صرف چند ایک آیات کی طرف جو ہے وہ اشارہ کریں گے۔ بعنوان مثال سورہ انبیاء کی آیت نمبر 105، جس میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ اب یہ آیت، اس کے اندر پروردگار نے یہ فرمایا کہ ہم نے ذکر سے مراد تورات ہے۔ تمام مفسرین اور احادیث اور روایات میں یہاں ذکر سے مراد تورات لیا گیا ہے، کہ ہم نے ذکر کے بعد زبور میں بھی لکھ دیا ہے کہ ہماری زمین کے وارث ہمارے نیک اور صالح بندے ہوں گے۔ تو پروردگار یہاں جو ہے فرما رہا ہے کہ ہم نے ایک ایسی حقیقت بیان کی ہے جو اس سے پہلے تورات میں بیان کی، پھر زبور میں بیان کی، اور یہ آیت جو ہے یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ تو گویا 3 آسمانی کتابوں میں یہ حقیقت جو ہے وہ بیان ہو رہی ہے، اور وہ حقیقت کیا ہے کہ زمین کے وارث سے مراد، وارث حاکم ہوتا ہے اپنی وراثت پہ، تو وارث سے مراد حاکم، یعنی زمین کے حاکم، زمین کے وارث، زمین کے مالک ہمارے نیک اور صالح بندے ہوں گے۔ تو دوسرے لفظوں میں اس آیت کے اندر ایک بہت بڑی حکومت، لفظ زمین آیا ہے، کوئی خاص زمین کے ٹکڑے کا جو ہے یہاں ذکر نہیں ہوا، پوری زمین کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو گویا اس آیت کے اندر پوری زمین کے مالک، پوری زمین کے وارث اور حاکم، ان کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ وہ کون ہوں گے کہ جن کے قبضہ قدرت میں پوری زمین ہوگی۔ اس حوالے سے تفسیر کی روح سے امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں کہ مولا فرماتے ہیں کہ زمین کو وراثت میں حاصل کرنے کی لیاقت اور صلاحیت رکھنے والے نیک اور صالح بندوں سے مراد امام مہدی علیہ السلام اور ان کے ناصر و مددگار ہوں گے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ ہود کی آیت نمبر 86 میں پروردگار فرما رہا ہے کہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، کہ اللہ کا ذخیرہ تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے اگر تم صاحب ایمان ہو۔ اب اسی آیت کی تشریح اور تفسیر میں مولا امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس وقت امام مہدی ظہور فرمائیں گے تو خانہ کعبہ کی دیوار کا سہارا لیں گے اور سب سے پہلے اسی آیت کی تلاوت فرمائیں گے،
اور اس کے بعد فرمائیں گے انا بقیت اللہ فی ارضہ و حجتہ علیکم، کہ میں زمین پر بقیت اللہ یعنی اللہ کا باقی ماندہ ہوں اور اس کی طرف سے تم پر حجت ہوں۔ اور اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ زمانہ ظہور میں جو شخص بھی امام زمان علیہ السلام کو سلام کرے گا تو ان کے اسی لقب بقیت اللہ کے ذریعے ہی سلام کرے گا۔ مثلا سارے لوگ جو بھی امام کو پکاریں گے، ان کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو یہ کہیں گے السلام علیکہ یا بقیت اللہ فی ارضہ۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ حدید کی آیت نمبر 17 میں پروردگار فرما رہا ہے کہ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بین لکم الآیات لعلکم تعقلون، کہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ مردہ زمینوں کو زندہ کرنے والا ہے اور ہم نے تمام نشانیوں کو واضح کر کے بیان کر دیا ہے کہ تم عقل سے کام لے سکو۔ تو یہاں زمین جو کہ مردہ ہو چکی ہے اس کے زندہ ہونے کی خبر جو ہے اس آیت کے اندر بیان ہوئی ہے۔ آیا زمین مردہ اور زندہ ہوتی ہے؟ تو اس کی تشریح جو ہے ہماری روایات اور احادیث کرتی ہیں۔ اب مولا امام صادق علیہ السلام کا فرمان اسی آیت کی تفسیر اور تشریح میں آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں کہ مولا یہ فرماتے ہیں کہ یہاں مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین کو امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے وقت ان کی عدالت کے ذریعے زندہ کرے گا، جو کہ گمراہ حکام کے ظلم و ستم کی وجہ سے مردہ ہو چکی ہوگی۔ یعنی گویا زمین خود زندہ یا مردہ نہیں ہوتی، زمین جمادات میں سے ہے۔ ہاں، زمین پر رہنے والے جو ہیں وہ مردہ یا زندہ ہوتے ہیں۔ اگر رہنے والے نیک اور صالح ہوں، عادل ہوں تو وہ زندہ شمار ہوتے ہیں اور ان کی وجہ سے زمین بھی زندہ شمار ہوگی۔ اگر رہنے والے لوگ برے ہوں، بدکار ہوں، ظالم ہوں تو وہ بشک بظاہر زندہ ہوں، لیکن پروردگار اور اس کی جو حجج ہیں انبیاء، ائمہ، اوصیاء، ان کی نگاہوں میں یہ مردہ شمار ہوتے ہیں، اور جس جگہ پر پھر یہ رہیں گے وہ جگہ بھی مردہ شمار ہوگی۔ تو اب اس آیت کے اندر پروردگار فرما رہا ہے کہ زمین کو ہم زندہ کریں گے، یعنی ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ پوری زمین پر رہنے والے جو ہیں وہ زندہ ہوں گے۔ یہاں زندگی سے مراد ظاہری زندگی نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ اس آیت اور روایت دونوں کو سامنے رکھیں تو یہاں مراد جو ہے وہ روحانی اور معنوی زندگی مراد ہے۔ بعض وقت لوگ ظاہراً زندہ ہوتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، لیکن ان کی روح انسانیت ختم ہو چکی ہوتی ہے، ان کا ایمان ختم ہو چکا ہوتا ہے، دین ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ لوگ ظاہراً زندہ ہے لیکن پروردگار کی نگاہ میں مردہ شمار ہوتے ہیں۔ تو بس یہاں زمین کے زندہ ہونے کی خبر ہوئی ہے، اور یہ زمین اسی وقت زندہ ہوگی کہ جب پوری زمین پر رہنے والے لوگ نیک اور صالح ہوں گے اور عادل مزاج ہوں گے، اور دوسرے لفظوں میں ظلم و ستم، برائی، بدکاری سے دور ہوں گے۔ اور یہ واقعہ جو ہے اسی وقت محقق ہوگا کہ جب زمین پر مولا امام مہدی علیہ السلام جو ہے ظہور فرمائیں گے اور پوری زمین پر عالمگیر الہی عادلانہ حکومت قائم کریں گے۔ آخر میں بعنوان مثال سورہ قصص کی آیت نمبر 5 آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں، اور یہ آیت مشہور ہے، میں صرف اس کا ٹائم کے اختصار کی وجہ سے ترجمہ اور اس کے ذیل میں جو روایت ہے اس کی طرف اشارہ کروں گا کہ آیت یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جن لوگوں کو زمین میں کمزور کر دیا گیا ہے ان پر احسان کریں۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 5، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جن لوگوں کو زمین میں کمزور کر دیا گیا ہے ان پر احسان کریں اور انہیں لوگوں کا امام بنائیں اور زمین کے وارث قرار دیں۔ تو یہاں اس آیت کے اندر بیان ہوا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں زمین میں کمزور کیا گیا ہے، اگرچہ ان کا حق یہ نہیں تھا انہیں کمزور کیا جائے، لیکن ان سے طاقت چھینی گئی، ان سے قدرت چھینی گئی، لیکن پروردگار یہ فرما رہا ہے کہ ہم انہی لوگوں کو امام بنائیں گے اور انہیں زمین کا وارث بنائیں گے۔ دوسرے لفظوں میں زمین پوری کی پوری ان کی ملکیت میں قرار دیں گے۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ اس حوالے سے امیر المومنین امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ یہاں مستضعفین سے مراد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں اور ان زحمتوں کے بعد اس خاندان کے مہدی کو مبعوث کرے گا اور ان کو اقتدار اور شکوہ اور عظمت کی اوج پر پہنچا دے گا اور ان کے دشمنوں کو سخت ذلت اور رسوائی سے دوچار کرے گا۔ دوسرے لفظوں میں امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ اس آیت میں مستضعفین سے مراد ہم اہل بیت ہیں کہ جن سے ان کا حق چھینا گیا، حق ہمارا تھا،
حکومت کرنے کا اور لوگوں کے امور سنبھالنے کا ہم سے حق چھینا گیا، اور جس کی وجہ سے اتنا ظلم و ستم، اتنی برائی اور یہ فساد جو ہے زمین پر پھیل رہا ہے۔ بالآخر پروردگار ان تمام مصیبتوں کے بعد ہمارے ہی خاندان سے مہدی کو اٹھائے گا اور اسے قدرت اور طاقت دے گا، اور اسے وہ عظیم پرشکوہ اقتدار دے گا کہ جو پوری زمین پر پھیلا ہوگا، اور اس وقت دشمنان اہل بیت جو کہ دشمنان خدا ہیں ذلیل و خوار ہوں گے اور رسوا ہوں گے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو وہ زمانہ ظہور دکھائے اور ہم سب کو اس قابل بنائے کہ ہم مولا کے ناصر بنیں، اور ناصر بننے کے ساتھ ساتھ پہلے مرحلے میں ان کی معرفت حاصل کریں۔ تو پروردگار ہم سب کے دلوں کو مولا کی معرفت کے چراغ سے روشن اور منور فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔